ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی سب کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام
امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ 4 خطبات جمعۃ المبارک کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں، آپ کی صاحبزادیاں نبی علیہ السلام کی بنات کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ایک اہم موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے، بلکہ انتہائی خطرناک اور بہت بڑے گناہ کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جس کو اب گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کے متعلق سستی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ وہ ایک معمولی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد، ایک مسلمان کے ذمے جو سب سے بڑا فرض ہے وہ پنجگانہ نماز کی ادائیگی ہے۔ فرض نمازوں کو ادا کرنا اللہ کا بہت بڑا فرض ہے، اور نماز چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کا رشتہ اسلام سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر سستی کرتے ہوئے ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، اس بندے کا تعلق اسلام سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک نام نہاد مسلمان ہے، باقی اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ بظاہر کلمہ گو ہیں، موحد ہیں، اور اپنے آپ کو اہل توحید، اہل حدیث کہلانے والے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ طرح طرح کے بہانے، اور اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے نا، اس کو بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ چوری یا ڈکیتی کرتا ہے، لوگ اس کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتے، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ چور اور ڈکیٹ کے نام سے معاشرے کے اندر معروف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ زنا کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کو شرابی کہا جاتا ہے، زانی کہا جاتا ہے، لوگ اس کو عزت سے نہیں دیکھتے۔ لیکن جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی لوگوں نے اس کو بے نمازی نہیں کہا، بے نماز نہیں کہا، حالانکہ قتل کرنا، چوری ڈکیتی کرنا،
شراب پینا، حتیٰ کہ زنا کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنے سے یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ نماز کو چھوڑ دینا قتل سے بڑا گناہ، نماز نہ پڑھنا چوری ڈکیتی شراب سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور کوئی بھی شخص کسی بے نماز سے نفرت نہیں کرتا اس کے بے نماز ہونے کی وجہ سے، حتیٰ کہ ہم لوگ اپنی بیٹی اپنی بہن کا نکاح کسی قاتل بندے کے ساتھ کرنا پسند نہیں کرتے، کسی زانی شرابی چور ڈکیت کے ساتھ اپنی بیٹی اپنی بہن کا نکاح کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن بے نمازی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے میں ذرا برابر ہچکچاہٹ ہے۔ آج تک کسی بندے نے سوچا ہی نہیں ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں اپنی پیاری بیٹی جس کو میں نے بچپن سے پالا ہے، اس کی تربیت کی ہے، آج میں اس بندے کے ہاتھ میں دے رہا ہوں جو بندہ بے نماز ہے، جس کو نماز کی فکر ہی نہیں ہے، بے نماز بندہ ہے، اس بندے کا ایمان کیسا ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے؟ صحابہ کے دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں بے نماز بندے کو مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں بے نماز ہونا تو دور کی بات ہے، جو بندہ نماز سے لیٹ ہوتا تھا نا، مستقل طور پر نماز سے سستی کرتا، وہ پکا منافق سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ جماعت سے لیٹ وہی بندہ ہوتا تھا معلوم النفاق، جس کے منافق ہونے کا سب لوگوں کو پتا ہوتا تھا، وہ بندہ نماز سے لیٹ ہوتا تھا، جماعت سے لیٹ ہوتا تھا۔ اور ہم بغیر عذر کے صرف سستی کی بنیاد پر بعض دفعہ ہم چار نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، فجر کی پڑھ لیتے ہیں، کئی لوگ، بہت سارے لوگ ایسے فجر کی بھی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے صلاۃ کے موضوع پر، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں، لا يختلف المسلمون ان ترک الصلاۃ المفروضہ عمدا من اعظم الذنوب واکبر الکبائر۔ کہتے ہیں اس بات میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ایک نماز، فرضی نماز چھوڑ دینا، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دینا، من اعظم الذنوب واکبر الکبائر، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، یہ کبیرہ گناہوں میں سے اکبر الکبائر ہے، تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ وَأَنَّ اسْمَهُ عِندَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ اسْمِ قَتْلِ النَّفْسِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ وَمِنْ اسْمِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ۔ کہتے ہیں اللہ کے ہاں نماز کو چھوڑ دینے کا گناہ، یہ قتل سے، چوری ڈکیتی سے، زنا سے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑ دینا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے ارد گرد یا ہمارے گھر میں کتنے لوگ نمازی ہیں، اور ہم کبھی نماز چھوڑنے کی بنیاد پر ہم نے ان سے قطع تلقی کی ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر نا ایک دوسرے سے لڑ پڑتی ہیں، بول چال بند کر دیتے ہیں، قطع تلقیاں ہو جاتی ہیں، مرنا جینا الگ الگ ہو جاتا ہے، بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ آج تک کسی بندے نے کسی سے اس طرح بائیکاٹ تو نہیں کیا کہ یہ بندہ نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس سے بات نہیں کرتی۔
میں نے اسے تعلق نہیں رکھنا، میں نے اس کو دوست نہیں بنانا، میرا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ نماز ایسا بڑا حکم ہے شریعت کا، فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا اس کو مارو، مارنے کا حکم ہے۔ بچے کو نمازی بناؤ۔ تو میرے بھائیوں، نماز کو چھوڑ دینا بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا ہو اور لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ نماز چھوڑنا کفر ہے، اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر اول فرض ہے، اولین فرائض میں سے یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس کام کا حساب و کتاب ہونا نا اللہ کے ہاں، وہ نماز ہے۔ فرمایا ان صالح سائر عمل، اگر یہ نماز درست ہوئی، اگر یہ نماز صحیح ہوئی، پوری ہوئی اور سنت کے مطابق ہوئی، اللہ اس نماز کی برکت سے باقی سارے عمل درست کر دے گا۔ اللہ باقی ساری کمیاں کوتاہیاں، باقی اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی ہے، سستی ہے، اللہ اس نماز کی برکت سے دور کر دے گا، پوری کر دے گا۔ لیکن ان فسد سائر العمل، فرمایا اگر یہ نماز ہی خراب ہوئی، نمازوں کی گنتی پوری نہ ہوئی، یا نماز سنت کے مطابق نہ ہوئی، اس نحوست سے باقی اعمال بھی نہیں دیکھے جائیں گے، باقی اعمال کی اصلاح بھی نہیں کی جائے گی، باقی کمیوں کوتاہیوں کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اتنا بڑا فرض ہے نماز، اور شاید ہماری یہ غفلت ہے کہ ہم نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، بالکل معمولی نہیں لیتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز میں جو غفلت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ ویل جہنم کی باتی یہ کن کے لیے ہے؟ مصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت سے، دو معنی اس کے، ایک ہے اس کا وقت گزار کے پڑھتے ہیں، غفلت سے پڑھتے ہیں، دوسرا معنی کہ نماز پڑھتے ہیں انتہائی غفلت کی حالت میں، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ دوسری طرف اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب مومن ہے ہی وہ جو اپنی نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس طرف ان کی ناکامی ہے، ادھر کامیابی۔ تو نماز کو جو بندہ پڑھتا ہے، غفلت سے پڑھتا ہے، ٹائم گزار کے پڑھتا ہے، جلدی جلدی پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس بندے کے لیے یہ بڑی ہلاکت ہے۔ کیا خیال ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا انجام ہوگا؟ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے اور اس نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ کے لیے ذہن میں بات بٹھا لیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کام کو سر انجام نہ دینا، فرض ہے اس کو نہ کرنا کبیرہ گناہ، لیکن اس کو حقیر سمجھنا یہ کفر تک بندے کو لے جاتا ہے۔ اس کو معمولی سمجھ لینا، اس کی تحقیر کرنا، یہ گویا اس بندے نے اسلام کی تحقیر کی ہے۔ اس بندے نے اسلام کی جو عمارت
جس ستون کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ ستون ہی اس کے پاس نہیں ہے. جس ستون پر پورے کے پورے دین کی اسلام کی عمارت قائم اور دائم ہے، اگر اس ستون کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پورے وہ عمارت دھڑام زمین پہ گر جائے گی. تو میرے خیال میں جس دین کے اندر نماز نہیں ہے نا وہ کوئی دین نہیں ہے. ایسا اسلام اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے نا، بیعت کرنے لگے، کچھ شرائط رکھی. آپ نے اسلام کی شرائط سنتے رہے، مانتے رہے. انہوں نے کہا جی ہمیں نا نماز کی بھی تھوڑی چھٹی دے دی جائے. آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. فرمایا وہ دین ہی نہیں جس کے اندر نماز نہیں ہے. وہ دین ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ایسا کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اگر نماز نہیں پڑھنی. تو ہم جدی پشتی جو مسلمان ہے نا، نمازوں کا سب سے زیادہ مذاق ہم نے اڑایا، سب سے زیادہ بربادی ہم نے کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا یہی کافی ہے. تو نماز بہت بڑا فرض ہے اور اللہ کے ہاں یہ بڑی قدر والا عمل ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، احادیث کے اندر، قرآنی آیات کے اندر اس کو کافر اور مشرک بھی کہا گیا ہے. فرمایا کہ کفر اور مسلمان بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. کسی روایت میں آتا ہے شرک اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. ان روایات کی جتنی مرضی ہم طویلیں کرتے جائیں ان طویلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں انہوں نے یہ احادیث پڑھی تھی یا نہیں، ان کو ان کی سمجھ تھی یا نہیں. آج ہم اس کا مفہوم اپنی طرف سے کچھ اور بیان کرنے لگ پڑے اور کہیں چلو جی کوئی نہیں مسئلہ، زبان سے اقرار کرتا رہے، مانتا رہے، نماز ہے، پڑھوں گا، پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے، بس میں نہیں پڑھتا، سستی ہے، چلو خیر صدا یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مومن ہے، ایماندار ہے. یہ چیز نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، نہ صحابہ کے دور میں تھی، نہ تابعین کے دور میں. یعنی جو خیر القرون ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، ثم الذین یلونہم، ان الفاظ کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا ہے. ان زمانوں کے اندر بے نماز بندے کی کوئی حکت ہے ہی کوئی، وہ مسلمانوں کا حصہ ہی نہیں تھا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا. اسلام نے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے، لڑنے کا حکم دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. فرمایا مجھے حکم اللہ کی طرف سے کہ میں ان لوگوں کے خلاف لڑتا رہوں جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتے، نمازیں قائم نہیں کر لیتے، زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں بن جاتے. اس وقت تک میں ان کے خلاف لڑتا رہوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں نا تو سب سے بڑا جو ان کے سامنے چیلنج تھا نا وہ مرتدین زکوٰۃ کا تھا. لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے خلاف لڑوں گا، جہاد کروں گا. سیدنا عمر کہنے لگے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف جہاد کریں. انہوں نے کہا بالکل کروں گا جہاد. اگر یہ ایک چھوٹی سی رسی جو نبی کے دور میں زکوٰۃ میں دیتے تھے اگر وہ بھی روکیں گے میں پھر بھی لڑوں گا، جہاد کروں گا ان کے خلاف، ان کی گردنیں اتارنا جائز سمجھوں گا. تو اس لیے نماز اس کو معمولی بات سمجھے. خود بھی نمازی بنے، اپنے بیوی بچوں کو بھی نمازی بنائے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں ایک بڑی واضح روایت ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تترکوا الصلاۃ متعمدین، جان بوجھ کر نمازیں نہ چھوڑو. فمن ترکھا متعمدا فقد خرج من الملۃ، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا خرج من الملۃ، دین اسلام سے خارج ہو گیا. کرو اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارا خرج من الملۃ، اس کا معنی یہ کرو کہ وہ مسلمان بھی ہے، چلو خیر ہے مسلمان تو ہے ہی ہے، مومن بھی ہے، کلمہ پڑھتا ہے. خرج من الملۃ، وہ دین سے خارج، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بے نماز بندے کے لیے دین کے اندر کوئی رعایت نہیں. آپ پوری کے پورے دین کا مطالعہ کر لیں، جو بندہ بے نماز ہے شریعت اس کو بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں دیتی، اس بندے کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گورنروں کو، اپنے عاملوں کو، اپنے وزراء کو مختلف علاقوں کے اندر بھیجتے نا، تو ان کو ایک نصیحت کرتے کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارا سب سے اہم کام، سب سے اہم ڈیوٹی، فریضہ میرے نزدیک نماز ہے. جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا میں سمجھوں گا کہ وہ امانت دیانتداری کے ساتھ اپنے باقی فرائض سر انجام دے رہا ہے. اور جو بندہ اللہ کا فرض ادا نہیں کر رہا اس نے ہم بندوں کا کیا حکم ماننا ہے؟ جو بندہ نماز کو ضائع کرے گا اس کا مطلب ہے وہ خائن ہے، اور وہ بندہ اپنی اس عہدے کے بالکل لائق نہیں ہے، اور وہ نماز کے علاوہ باقی تمام ڈیوٹیوں کو اور فرائض کو زیادہ ضائع کرنے والا. اس لیے کہا میرے نزدیک تمہارا سب سے بڑا کام وہ نماز ہے، نماز نہیں چھوڑ. اور اس کے اندر صرف میں آپ کو فتاوی جات بتاؤں نا کہ علماء امت نے کیا فتوے دیے بے نماز کے بارے میں، آپ حیران ہو جائیں. کچھ کہتے ہیں اس کو ویسے نہ قتل ہی کر دو. بے نماز بندے کا دنیا میں رہنا بنتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کی زمین میں جگہ ہی نہیں ہے، اور وہ کسی نور رعایت کا لائق نہیں ہے. کچھ نے کہا اس کو جیل کے اندر ڈال دو، قید کر دو، جب تک نمازی نہیں بنتا اس کو باہر نہ نکالو. کچھ کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو. اس بندے کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ پڑوس بھی نہیں بنتا، وہ کسی کا گوانڈی بھی نہیں بن سکتا. اس لیے یہ نماز چھوڑنا اور اس کو معمولی سمجھنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو میرے خیال کے اندر ہمیں آج سب سے جو بڑا ہمارا کام ہے نا، ایک والد کا، ایک سرپرست کا، ایک گھر کے بڑے آدمی کا، وہ اپنی آل اولاد، اپنے بیوی بچوں کو نمازی بنانا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کام نہ کرتا، جتنا مرضی کما کے لا کر دے دے، سہولتیں دے دے، ان کو جو مرضی کر لے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. سب سے بڑا کام اپنے بیوی بچوں کی نماز کا، ان کی دینداری کی فکر کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور اللہ نے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھنا ہے. حتیٰ کہ اللہ نے عورت سے اس کی گھر کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھنا ہے، والد سے اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے، سرپرست سے اس کے متحد افراد، امیر سے، حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے، اور وہاں اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اور کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے میرے بھائیوں، جس طرح ہم اپنے بچوں کی جسمانی راحت کا خیال کرتے ہیں نا، ان کو اچھی روٹی روزی کما کر کھلائیں، ان کو اچھا لباس پہنائیں، ان کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ان کے مستقبل کی ہم فکر کرتے ہیں. ایک مستقبل دائمی بھی ہے.
جو عبدالآباد والا ہے، ہمیشہ والا ہے، اپنے بچوں کی جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے. کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں نا ہمارے بچے جسمانی طور پر راحت میں رہیں، سکون میں رہیں، ہمارے بیوی بچوں کو کسی قسم کی کوئی تنگی تکلیف پریشانی نہ آئے، اسی طرح ان کی آخرت کی فکر کرنا، ان کی روحانی زندگی کی فکر کرنا اور ان کو روحانی طور پر مضبوط کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. بے نماز بندہ جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ایک بندہ ایک بہت بڑا پتھر پکڑے ہوئے ہے. اصل میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھا کے نا بیٹھ جاتے تھے. صحابہ سے پوچھتے ہاں بھی کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، تعبیر کرتے. ایک دن آپ نے خود خواب دیکھا اور صحابہ کو بیان کیا. اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، وہ دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک بندہ سویا ہوا ہے اور ایک بندے نے بڑا پتھر پکڑا ہوا ہے. وہ دوسرے بندے کے سر کی طرف کھڑے ہو کے نا زور سے اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون بندہ ہے؟ یہ بتایا گیا یہ وہ بندہ ہے جو قرآن پاک کو یاد کر کے بھول گیا اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا. یہ اس کا جان. قیامت والے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ جہنمیوں کی آوازیں جنتیوں کو سنائے گا اور جنتیوں کی آوازیں جہنمیوں کو سنائے گا. پھر وہ پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر تو ہم اکٹھے کاروبار کرتے تھے، پارٹنر تھے، دنیا کے اندر ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے، دوست تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، ہمارے آپس میں معاملات، تعلقات، دوستی، یارانہ سارا کچھ تھا. آج ہم جنت میں اور آپ جنت میں. اصل جدائی یہ ہے. آج کل کوئی فوت ہو جائے نا تو بہت ہمیں افسوس ہوتا ہے اور جنا غمگین ہوتا ہے، دل بدر ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہم سے جدا ہو گیا ہے. یہ بھی جدائی نہیں. کوئی بندہ بیرون ملک چلا گیا ہے یہ بھی جدائی نہیں ہے. کوئی بندہ دور چلا گیا یہ بھی جدائی نہیں ہے. ایک دن انہوں نے اکٹھے ہو جانا ہے. حتیٰ کہ موت بھی جدائی نہیں ہے. میدان محشر میں سب نے اکٹھے ہونا ہے. اصل جدائی یہ ہے کہ ایک بندہ جنت میں چلا گیا اور ایک بندہ جنت میں چلا گیا. یہ ہے اصل جدائی. اور اس دن وہ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، جنت میں کیسے چلے گئے، کیا مسئلہ بنا، کیوں چلے گئے؟ پھر وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، بس خاصا بڑا جرم نہیں تھا ہمارا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور نہ مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کھیل کود میں لگے رہتے تھے، شغل میلے میں لگے رہتے تھے. ہم بس اپنے شغل میلوں میں کھیلوں کودوں میں لگے رہتے تھے، نماز کی فکر نہیں کرتے تھے، غرباء کی فکر نہیں کرتے تھے. بس یہ جرم تھے اور آج ہم جہنم میں اور تم جنت کے اندر چلے گئے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی صحیح معنوں میں سنت کے مطابق اور اول وقت میں باجماعت ہمیشہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا